محمد یا رسول اللہ۔ جیسے بینک میں دو قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ کہلاتا ہے، ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کہلاتا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے اس میں بھی فکس ڈپازٹ ہے۔ فکس ڈپازٹ جو ہے اس کو ایک مقررہ میعاد اور مہینے یا ہفتے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ نکال سکتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے نہیں نکال سکتے۔ یہ سیونگ اکاؤنٹ کا طریقہ ان کا ہے۔ اور وہ جو اکاؤنٹ ہے کرنٹ، اس میں آپ جتنا چاہیں نکال لیں، جتنا چاہیں رکھ دیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ سے ہی لوگ باغ کاروبار کرتے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس میں اگر سال بھر میں کوئی بچت نہیں ہوئی، مثلا کرنٹ اکاؤنٹ میں ایک صاحب کا روپیہ 1 لاکھ ہے، وہ چل رہا ہے، رولنگ ہو رہی ہے، لیکن اس میں انہوں نے صرف مثلا 50,000 روپے استعمال کیا، سال بھر جو ہے وہ 50,000 روپے جو ہے وہ تو محفوظ رہا، یعنی اس کو انہوں نے کاروبار میں استعمال نہیں کیا۔ جب چاہیں استعمال تو کر سکتے ہیں، کیونکہ سیونگ میں تو ہے نہیں، کرنٹ میں ہے، اور اس 50,000 روپے پر ظاہر ہے زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ حولان حول، تمام احادیث مبارکہ میں اور فقہاء نے جو اس کی تشریح فرمائی ہے کہ حولان حول ہونا چاہیے، یعنی زکوٰۃ پر جو روپیہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اس پر 1 سال گزر جائے اور وہ نصاب کے مطابق ہو، سال گزر جائے۔ نصاب جو ہے وہ چاندی کا ہے، 52.5 تولے چاندی۔ نصاب جو ہے وہ سونے کا بھی ہے، جن لوگوں کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولے سونا۔ 7.5 تولے سونے سے اگر کم ہے، 7.5 تک ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر 7.5 تولے سے اوپر ہے تو اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح 52.5 تولے چاندی، اب چاندی کا تو خیر رواج بہت کم رہ گیا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی چاندی کے زیورات وغیرہ تو ہوتے ہی ہیں، اگر وہ 52.5 تولے ہے ظاہر اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور روپے کی تو آپ کو معلوم ہے، تو اگر کوئی بھی رقم خواہ وہ سیونگ اکاؤنٹ میں ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ میں ہو، اگر کوئی بھی رقم اس پر سال گزر گیا ہے، یعنی 1 سال تک وہ رقم استعمال میں نہیں آئی ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ یقیناً ہوگی۔ اگر استعمال میں آتی رہی ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ بہت سے حضرات زکوٰۃ پیسہ ہے ان کے پاس، تو کسی بھائی نے ان سے قرض حسنہ لیا، اپنی ضرورت کے لیے دے دیا، ثواب کی نیت سے دے دیا، قرض حسنہ دے دیا، تو 1 لاکھ مثلاً قرض حسنہ کسی کو دے دیا، تو جب تک وہ قرض حسنہ واپس نہیں آتا اور اس پر سال نہیں گزرتا، اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس کو قرض دیا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی اگر اس نے رکھا ہوا ہے، اور تو ظاہر ہے جس نے قرض لیا وہ تو کاروبار کے لیے لیا ہوگا، لین دین کے لیے لیا ہوگا، لیکن آپ کے پاس اگر روپیہ تھا اور آپ نے اپنے کسی بھائی کی مدد کرتے ہوئے 1 لاکھ روپیہ اس کو کاروبار کے لیے کسی کے لیے دے دیا، تو یہ قرض حسنہ ہے، اور جو روپیہ اب آپ کے پاس نہیں ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے مشینری وغیرہ جو خریدی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ مال ہے، کاروبار ہے اور تجارت ہے اور صنعت ہے اور فیکٹری ہے۔ جو جائیداد وغیرہ خریدی ہے اور اس کا کرایہ وغیرہ آتا ہے، اس کرائے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر کرایہ آتا ہے اور جمع ہوتا ہے تو سال اگر اس پر گزر گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن جو پراپرٹی ہے، گاڑی ہے، کار ہے، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں یہ سب کی سب، اس پر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔